بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم حدیث نمبر 1 قابل رشک لوگ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ حدیث کا ترجمہ اور تشریح کرنی ہے، اور ایک بات یہ سمجھ جائیں کہ پرنسپل صاحب کی ہدایات کے مطابق آن لائن جو کچھ پڑھایا جائے گا وہ کلاس میں دوبارہ سے ریپیٹ نہیں کرنا ہے، تو کوشش کریں۔ یہ 3 دن آپ لوگوں کی کلاس ہوتی ہے، 4th ایئر اسلامیات اختیاری کی، سوموار منگل بدھ، تو اس میں 9 بجے کا ٹائم جو ہے نا ڈیسائیڈ کیا گیا ہے۔ 9 بجے آپ لوگوں کو پڑھایا جائے گا آن لائن۔ کوشش کریں 9 بجے تمام جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ لائن پہ رہیں۔ تو پہلی حدیث شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیج نمبر 32 ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لا حسد الا فی اثنین، کہ 2 شخصوں پر رشک جائز ہے۔ لا حسد الا فی اثنین، کہ 2 شخصوں پر رشک جائز ہے۔ رجل عطاہ اللہ القرآن، کہ ایک شخص وہ جسے اللہ نے قرآن پاک کا علم دیا، فہو یقوم بہ، فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، پس وہ رات دن قرآن کی تعلیم میں لگا رہتا ہے۔ فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، کہ رات دن قرآن کی تعلیم میں لگا رہتا ہے۔ ورجل، اور دوسرا شخص، آتاہ اللہ مالا، آتاہ اللہ مالا، کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا، فہو ینفق منہ آناء اللیل و آناء النہار، پس وہ رات دن اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ ایک وہ شخص کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن دیا اور وہ رات دن قرآن کی تعلیم میں لگا رہتا ہے، اور دوسرا وہ شخص کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا ہے اور دن رات وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تو دن اور رات میں قرآن پاک میں مشغول رہنے کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ شکل ہے کہ دن رات قرآن پاک کے سیکھنے میں یہ شخص لگا رہتا ہے، کہ دن رات قرآن پاک کے سیکھنے میں یہ شخص لگا رہتا ہے، اس کے احکام سیکھتا ہے، اس کے الفاظ سیکھتا ہے، اس کی قرات سیکھتا ہے۔ تو یہ بھی دن رات قرآن پاک میں مشغولی ہے۔ اور یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، نمازوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یا ویسے بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا، عام حالات میں نماز سے ہٹ کے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ بھی قرآن پاک میں داخل ہے، کہ ایک تو خود سیکھتا ہے اور تلاوت کرتا ہے، اور دوسرا اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک کو سیکھ کے پھر اس کے احکام پہ عمل بھی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا رہتا ہے، کہ دوسرے لوگوں کو بھی قرآن پاک سکھاتا رہتا ہے۔ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اور قرآن پاک چونکہ ہدایت والی کتاب ہے، تا قیامت یہ ہدایت نامہ ہے، قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا ایک اصول اور ضابطہ جو ہے وہ قرآن پاک میں دیا گیا ہے، کہ مسلمان کس طرح جو ہے نا زندگی گزارے، کس طرح قرآن پاک کی تعلیمات پہ زندگی گزار کر یہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور قرآن مقدس میں جو سابقہ امتیں تھی اور جنہوں نے وقت نبی کی بات نہ مانی اور سیدھے راستے سے وہ بھٹک گئے، تو ان کی جو تباہی تھی اور جو ناکامی تھی ان کا بھی ذکر ہے، کہ کس طرح اس دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوئے اور آخرت میں بھی وہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ تو قرآن مجید میں
قرآن کے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں، قرآن مجید میں جو قرآن کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی فضیلت اور عظمت اس طرح بیان کی ہے کہ القرآن العظیم، القرآن العظیم کہ قرآن بڑی عظمت والا ہے، قرآن العظیم کہ قرآن جو ہے وہ بڑی عظمت والا ہے۔ اور پھر فرمایا قرآن حکیم کہ قرآن والقرآن الحکیم کہ قرآن بڑی حکمت والا ہے، اور فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ تو قرآن کے فضائل، قرآن مجید بڑی بزرگی والا، قرآن مبین، قرآن مجید یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ تو اس طرح قرآن مجید کو مبارک یعنی برکت والی، اور بشرا یعنی بشارت دینے والی، اور فرقان یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب کہا گیا ہے۔ تو قرآن کریم کی عظمت اور فضیلت کو سمجھنے کے لیے یہ آیت مبارکہ بڑی جامع آیت ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم کہ اے لوگو یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک خاص پیغام نصیحت آ گیا ہے، اور اس میں ان بیماروں کے لیے جو سینوں میں ہے، ان بیماروں کے لیے کہ جن کے سینوں میں بیماریاں ہیں، اور اس میں ہدایت اور رحمت ہے۔ تو ان آیات سے معلوم ہوا کہ قرآن مقدس جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن مقدس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس میں نصیحت ہے، اور اس میں ظاہری امراض کا بھی علاج ہے، باطنی امراض اور عیوب کے لیے شفا جو ہے وہ قرآن مقدس میں ہے۔ اور قرآن مقدس ہدایت و رحمت کا خزانہ ہے، یہ حق و باطل کا معیار ہے، اور معرفت الہی کا راستہ ہے۔ اور قرآن مقدس ہی یہ وہ کتاب ہے کہ جو اپنے ماننے والوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا مستحق ٹھہراتا ہے، کہ جو لوگ قرآن مقدس پہ عمل کرتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو اس کو پس پش ڈالتے ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے، اس کی تلاوت نہیں کرتے، اس کے احکام پہ نہیں چلتے، اس کو اللہ کی طرف سے حق اور سچ کتاب نہیں مانتے، دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے۔ تو حدیث نبوی میں جو قرآن پاک کے فضائل بیان ہوئے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور طویل روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے گھروں میں جس گھر بھی لوگ اکٹھے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اللہ کے گھروں میں جس گھر بھی لوگ اکٹھے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اور درس و تدریس میں مصروف ہوں گے، تو وہاں کیا ہوگا، ان پہ ایک خاص سکینت نازل ہوگی، ایک خاص سکینت نازل ہوگی، اور ان کو اللہ کی رحمت ڈانپ لے گی، ان کو اللہ کی رحمت کیا ہوگی، ڈانپ لے گی، اور فرشتے ان کو گھیرے میں لے لیں گے، اور اللہ جل جلالہ پھر اپنے پاس والوں کے سامنے یعنی فرشتوں کے سامنے ان لوگوں کا تذکرہ کریں گے۔ لیکن لوگوں کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کے گھروں میں جس گھر میں بھی لوگ اکٹھے ہو کر یعنی مساجد میں اکٹھے ہو کر قرآن مجید کی لوگ تلاوت کریں گے اور درس و تدریس میں مصروف ہوں گے، تو وہاں پہ ان پہ ایک خاص سکینت نازل ہوگی، اور اللہ کی رحمت جو ہے ان کو ڈھانپ لے گی، اور فرشتے پھر کیا ہیں، ان کو گھیر لیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس والوں کے سامنے ان کا تذکرہ کریں گے۔ اور فرماتے ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے۔ تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس زنگ کے بارے میں پوچھا گیا، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں پہ زنگ جما دیا ان کی بدعمالیوں نے،
اور جو دل جو ہے زنگالود ہو جائے، جس پہ زنگ چڑھ جائے، پھر اس دل میں خیر کی رغبت نہیں رہتی، پھر وہ دل جو ہے نا وہ برائیوں کی طرف، گناہوں کی طرف مائل ہوتا رہتا ہے۔ تو نیکیوں کی طرف مائل ہونے کے لیے دل کی صفائی جو ہے وہ لازمی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کی صفائی کے بارے میں فرمایا کہ دل کو صاف کرنے کے لیے جو نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان موت کو کثرت سے یاد کرے اور قرآن مجید کی تلاوت کر لیا کرے، کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا جو ہے یہ دلوں کی صفائی کا سبب بنتی ہے، موجب بنتی ہے۔ اور حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسن بعشر امثالہا، کہ جو کوئی اللہ کی کتاب پڑھے گا اس ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور لا اقول، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم حرفن، کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرفن، بلکہ الف ایک حرف ہے، ولام حرفن، اور لام ایک حرف ہے، ومیم حرفن، اور میم ایک حرف ہے۔ تو بندہ جب صرف یہ حروف پڑھتا ہے الف لام میم، تو ہر ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی، اور الف لام میم پڑھنے پہ اس انسان کو، اس قاری کو، پڑھنے والے کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کی سب سے افضل عبادت جو ہے وہ تلاوت قرآن کریم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قرآن مجید پڑھا کرو، قرآن مجید پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ قیامت کے دن اپنے تلاوت کرنے والوں کی سفارش کرے گا، کہ قرآن مجید جو ہے وہ تلاوت جو کرنے والوں کی قیامت کے دن کیا کرے گا؟ سفارش کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کو حفظ کرنے والے کا، حافظ قرآن کا جو درجہ ہے، آپ سے فرمایا حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ قرآن کی تلاوت کرتا جا اور جنت کے درجات اور منازل پہ چڑھتا جا، اور تیری آخری منزل وہی ہوگی جہاں تو تلاوت ختم کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کی یہ بھی شان بیان فرمائی، اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ حافظ قرآن کی شفاعت سے، حافظ قرآن کی شفاعت سے قیامت کے دن اس کے اقربا جو عزیز رشتہ دار ہیں ان میں سے ایسے 10 آدمیوں کی شفاعت کر دی جائے گی کہ جن پہ جہنم واجب ہو گئی ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں بہترین نیک اور فضیلت والے، بہترین نیک اور فضیلت والے وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس پہ عمل بھی کیا، قرآن پڑھا اور پھر کیا؟ اس پہ عمل بھی کیا، تو اس کے والدین کو قیامت کے روز ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا، ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی جو ہے وہ سورج کی روشنی سے بھی تیز ہوگی، اس تاج کی روشنی جو ہوگی وہ سورج کی روشنی سے بھی تیز ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتلاؤ تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے متعلق جو خود قرآن پڑھنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا ہو؟ مطلب یہ کہ جب اس حافظ قرآن کے والدین کو اس ایک ایسا تاج پہنایا جا رہا ہے کہ جس کی روشنی جو ہے وہ سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی، تو اس حافظ قرآن اور عامل قرآن جو قرآن کو خود حفظ کرنے والا ہے اور اس پہ عمل کرنے والا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی کتنا کچھ نوازیں گے۔ تو یہ قرآن مقدس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے اللہ قرآن کو میرے دل کی شادابی اور میری پریشانیوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، کہ قرآن کو میرے دل کی شادابی اور پریشانیوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ دلوں کی شادابی اور سکون ہے، اور اس میں انسان کے غموں اور پریشانیوں کو دور کرنے کا جو ہے بہترین سامان ہے۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اور جو بندہ قرآن مقدس میں مشغول رہتا ہے، اس کو سیکھنے میں، اس کو سکھانے میں، اس کے مسائل سیکھنے میں، اس کے الفاظ سیکھنے میں، اس کی تلاوت سیکھنے میں، تو جس شخص کو
اس قدر مشغولی ہو قرآن مقدس میں اس شخص کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جسے قرآن نے اس قدر مشغول کر دیا کہ کوئی دوسرا ذکر نہ کر سکا، اس وجہ سے اسے دعا مانگنے کی فرصت بھی نہ ملی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اسے مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا کرتا ہوں، کہ جو تلاوت میں لگا رہتا ہے، ہر وقت سیکھتا رہتا ہے، سکھاتا رہتا ہے، اور باقی لوگ دعائیں مانگتے رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شخص جو قرآن پاک میں مشغول ہے اس کو سیکھنے سکھانے میں، اور یہ دعائیں مانگنے کا اس کے پاس وقت نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو دعائیں مانگ رہے ہیں اور جن کو عطا کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جو قرآن پاک میں مشغول ہے ان کے برابر مانگنے والوں سے بھی زیادہ، ان مانگنے والوں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود عطا کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ فمن تبع ہدایہ سے کتاب الہی ہے کہ جو اس کی تلاوت کرے گا اور اس پہ عمل کرے گا تو وہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں محروم ہوگا، کہ نہ تلاوت کرنے والا نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں محروم ہوگا۔ قرآن کے حافظوں کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت کیا کرو، کہ قرآن کے حافظوں کی عزت کرو، جو حفاظ کرام کی عزت کرتا ہے وہ اللہ کی عزت کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے سینوں میں اللہ کے کلام کو جو ہے محفوظ کیا ہے۔ تو قرآن مقدس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے، اور اس کلام کے جو آداب ہیں، تلاوت کے آداب، کچھ ظاہری آداب ہیں اور کچھ باطنی آداب ہیں۔ ظاہری آداب یہ ہیں کہ جسم اور لباس وہ پاک اور صاف ہونا چاہیے، اور بندہ تلاوت کے لیے بیٹھے تو اس سے پہلے یہ ہے کہ مسواک کرے، وضو کا اہتمام کرے، اور قرآن پاک کسی اونچی جگہ پر رحل وغیرہ پر رکھے اور قبلہ رخ ہو کر باادب بیٹھے، اور اگر کوئی شخص تلاوت کر رہا ہو تو نہ اتنی اونچی آواز سے پڑھے کہ وہ دوسروں تک آواز جائے اور ان کی عبادت میں خلل ہو، نہ اتنی نیچی آواز سے تلاوت کرے کہ خود بھی وہ نہ سن سکے، بلکہ درمیانی آہستہ آواز میں پڑھے، اور قرآن پاک پڑھنے میں جلدی نہ کرے، آہستہ آہستہ ترتیل کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، تجوید کے ساتھ اس کو پڑھتا جائے، اور قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ نہایت خشوع خضوع کے ساتھ کرے۔ یہ اس کے ظاہری آداب ہیں۔ اور باطنی آداب کیا ہیں کہ اللہ جل جلالہ کے کلام پاک ہونے کا دل سے اقرار کرے، کہ اور اس کی عظمت اور شان جو ہے وہ دل میں رکھے کہ یہ عالی مرتبہ کلام ہے، اور اللہ جل جلالہ کی عظمت اور جلال کو دل میں رکھے جس کا یہ کلام ہے، دل و دماغ کو قرآن مقدس کی تلاوت کے وقت وسوسوں اور برے خیالات سے پاک رکھے، کوشش کر کے الفاظ قرآن کے معنی بھی سمجھے اور اس پہ غور و فکر کرے، اور جن آیات کی تلاوت کر رہا ہو دل کو ان کے تابع بنا دے۔ اگر رحمت والی آیات پڑھ رہا ہے تو دل و دماغ کو اللہ جل جلالہ کی رحمت کی طرف متوجہ کرے، اور اگر عذاب والی آیات پڑھ رہا ہے تو دل پر خوف الہی طاری ہو جائے اور اللہ جل جلالہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے نواز اور مجھے اپنے عذاب سے بچا لے۔ تو آج ہم نے قرآن مقدس کے فضائل کے بارے میں پڑھا ہے۔ حدیث میں جو پہلا حصہ ہے کہ رشک جو ہے وہ دو بندوں پہ جائز ہے، ویسے تو کسی پہ حسد جائز نہیں، یہاں پہ رشک کا معنی لیں گے کہ رشک صرف دو بندوں پر جائز ہے، ایک وہ کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کا علم دیا ہو اور پس وہ رات دن قرآن پاک کی تعلیم میں لگا رہتا ہے، اس کے ساتھ اس پہ رشک جو ہے جائز ہے، اور اس کا دوسرا حصہ کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہو اور وہ دن رات اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اس کی تفصیل اور اس کی تشریح انشاءاللہ کل کے لیکچر میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔